جی ناظرین، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم بھی کریں گے۔ ہارون الرشید صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، روزنامہ جنگ سے وابستہ ہیں، کالم لکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ شاہین صاحبائی صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، دا نیوز سے وابستہ ہیں، گروپ ایڈیٹر ہیں، آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر قانون دان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہین صاحب سے ذرا پوچھ لیں، ججمنٹ میں ان کا ذکر بھی آیا میڈیا کے کردار کے حوالے سے۔ شاہین صاحب، آپ نے یہ ججمنٹ دیکھی، پیرا 15 ہے، اس میں خصوصاً آپ کا ذکر کیا گیا اور اس میں یہ مینشن کیا گیا کہ یوٹیوب پہ جانے کی ججز کے حوالے سے ایک پرائم گول جو یہ تھا کہ کنسپریسی جو ججز کے خلاف ہو رہی ہے اس پہ یوٹیوب پہ ایک انٹرویو اس طرح کیا گیا وداؤٹ کوئی ڈاکیومنٹس دیکھے ہوئے، تو کیا یہ چیز ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی؟ کورٹ اپنے اس میں ججمنٹ میں جو لکھ رہی ہے آپ کے بارے میں خصوصاً۔ جی بالکل، میں نے وہ پڑھا ہے اور اس میں جو لکھا ہے آنریبل ججز نے کہ یہ کوئی کنسٹرکٹیو وے، یعنی کوئی ایک بہتر طریقہ نہیں تھا یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا یا کورٹ کو اور ججوں کو وارن کرنے کا، ایک الارم کرنے کا، یہ کوئی بہتر طریقہ نہیں تھا کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے انٹرویو دیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن میرا اس میں پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے کہ میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے، میڈیا کے پاس ایک ٹائم لائن ہوتی ہے۔ میڈیا نے اپنا رول اگر پلے نہیں کرے گی، ٹائم پہ نہیں کرے گی، تو وہ ایشوز جو ہے وہ بالکل سامنے ٹرانسپیرنٹلی نہیں آئیں گے جیسے کہ اب آئے ہیں۔ اب آپ جو میرے انٹرویو کی اب بات اتنی ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا اثر کیا ہوا۔ فوراً ہی یہ سارا کا سارا ایشو جو ہے ہائی لائٹ ہوا، سو موٹو اس کا نوٹس ہوا، پھر اس کے بعد اتنی جلدی اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے میڈیا کا ہی رول تھا، اور میں ججز کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی جو اوپینین ہے اس کو بالکل آنر کرتا ہوں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ میڈیا نے اپنا رول پلے کرنا ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے، ریسپانسبلی کرنا چاہیے۔ اب میں نے جو کچھ کیا تھا اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہر بات 100% ثابت ہو گئی، اور کانسپریسی کی جو میں نے بات کی تھی وہ بھی اب ثابت ہو رہی ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ جو پرائیویٹ چینلز میں بات چیت ہو رہی ہے، جس طرح کے پرائیویٹ ویڈیوز آ رہے ہیں، جس طرح کے لوگوں کی رول جو سامنے آ رہے ہیں، کیا کیا پیچھے بیٹھ کے وہ کانسپریسی کر رہے ہیں، تو یہ سب باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، لیکن وہ جو آپ کے انٹرویو کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دیکھیں آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ میڈیا نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہے، میڈیا نے خبر بھی دینی ہے، تو کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ تنبیہ کی گئی، آنریبل ججز کی جانب سے تنبیہ کر دی گئی؟ جی شاہین صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ آپ کو لگ سوال ریپیٹ کیجئے گا۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس جو ججمنٹ میں آپ کو جو ذکر کیا گیا، کیا میڈیا کو تنبیہ نہیں کی گئی کہ میڈیا اپنی لیمٹس میں رہے؟ آپ کو لگ نہیں رہا گئی اس ججمنٹ کو اگر آپ پڑھیں تو؟ نہیں، یہ بالکل صحیح ہے کہ اس میں میڈیا کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رول ریسپانسبلی پلے کریں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک کو یہ جانتا ہے کہ ریسپانسبل ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کی یہ بات بھی ہے کہ جو ٹائم لائنز ہیں ہماری، اگر ٹائم پہ ہم ایک چیز نہیں بریک کریں تو اس کا پھر لیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات بھی سپریم کورٹ کو، آنریبل ججز کو نظر میں رکھنی چاہیے۔ بالکل، آنریبل ججز کو سر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر شاہین صاحب کا اگر یہ انٹرویو وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب پر نہ آتا، یہ بات نہ پھیلتی، پھر اس کے بعد سو موٹو بھی نہ ہوتا، اس طرح سے پھر اور چیزیں سامنے نہیں آتی، لیکن وہ بار بار یہ بات کریں کہ جی وداؤٹ ایویڈنس آپ نے دیکھے، آپ نے اس طرح کا انٹرویو کیوں کیا، لیکن اسی پہ ہی تو سر ایکشن ہوا۔ شاہین صاحبائی صاحب کے بارے میں کیا انہوں نے کہا ہے؟ ان کا نام لے کے کہا ہے؟ ججمنٹ میں انہوں نے نام لیا، انہوں نے پیرا 15 نام لیا، کیا انہیں غیر ذمہ دار قرار دیا؟ نہیں، غیر ذمہ دار انہیں قرار نہیں دیا۔ میری عرض سنیں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہر پروفیشن کا اپنا ماحول اور مزاج ہوتا ہے، اور ہر پروفیشن میں کمیونٹی سینس بھی ہوتی ہے، سب لوگ انسان ہوتے ہیں، لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں پوری طرح جتنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے پریجڈس سے اوپر اٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ شاہین صاحبائی صاحب نے نہایت ہی تعمیری کردار ادا کیا، نہایت ہی تعمیری کردار ادا کیا۔ دیکھیے ججز اور جنرز جو بات نہیں سمجھتے اور پالیٹیشین سمجھتے ہیں کہ انیشیٹو کتنا اہم ہوتا ہے۔ سیاست میں وقت کی اہمیت ہوتی ہے، آدمیوں کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ وقت کا دھارا کس طرف بہہ رہا ہوتا ہے۔ اخبار نویس کو یہ شناخت کرنا ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی بات کہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھ سے بہتر انیشیٹو لیا۔ 2 دن پہلے میں نے بھی وارن کیا کہ چیف جسٹس کے خلاف، 2 دن پہلے چھپ گیا، 3 دن پہلے میں نے لکھا، اور میں آپ کے سامنے ایک برس سے کہہ رہا تھا کہ یہاں کچھ منصوبے بن رہے ہیں اور الیکشن خریدنے کے بھی منصوبے بن رہے ہیں، اس بھی میں کسی دن لکھوں گا جب میرے پاس ساری ایویڈنس آ جائے گی، اس لیے کہ میں جو ذمہ داری سے اپنا کام کرنا ہے۔ الیکشن خریدنے کا منصوبہ ہے، اب بھی وہ منصوبہ اپنی جگہ موجود ہے، امپلیمنٹ انشاءاللہ نہیں ہو سکے گا۔
اب نئے فیکٹرز آ گئے ہیں. یہ تو لوگ تجزیہ جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو منصوبے بناتے ہیں کہ اللہ نے اپنی حکومت شیطان کے حوالے کر دیا ہے. خدا اس کائنات کا موجود ہے نا جی, اور سب لوگوں کے سر میں 3500 cc کا برین ہے. یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا میں شاہین کی طرح ہوا میں اڑتا ہوں. کوئی ہوا میں نہیں اڑتا, جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ ہوائی میں لٹک جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا اپنا کردار ذمہ داری سے ادا کرے, تو بالکل بجا کہا. ہمیں اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر ایک کو اپنے کنڈکٹ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہیں غیر ذمہ داری کا مرتکب تو نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہوں تو اپنے آپ کو روکنا چاہیے. زندگی میں مہذب ہونا, سویلائز ہونا اسی کو کہتے ہیں. ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں. جج صاحبان 10 دفعہ ہمیں کہیں تو 20 دفعہ ہم انشاءاللہ غور کریں گے کہ ہمارا رویہ غیر ذمہ دارانہ تو نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ان دی کیس اب شاہین صاحبائی صاحب دیکھیں, میں ایک آدمی کے پہ تبصرہ نہیں کروں گا. یہ چونکہ ان کا نام لیا گیا ہے, میں کہتا ہوں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. اس معاملے میں کسی اور معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کیا, پریمپٹ کیا. یہاں لوگ کہہ رہے تھے, جن اخبار نویسوں کا علم تھا, مجھ سے بات ہوتی رہی کیا کریں کیا نہ کریں. میں سمجھتا تھا پریمپٹ کرنا چاہیے, میرے بس میں نہیں تھا, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں چلا جاؤں ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے ٹھیک سمجھا, ان میں انیشیٹو ہم سے زیادہ ہے. انہوں نے ٹھیک ایک خراج تحسین کے مستحق ہیں ہم سب کے, پوری قوم کے. ٹھیک ہے جی, بالکل. اب یہاں تک جن لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا, کسی کا نام لیے بغیر, ہم ایک خاص چینل کا میں نے دیکھی نہیں, تو وہ آفر اگر جو چیزیں آئی بہت کچھ اس میں آ گیا سامنے. میں نے اس کے بارے میں سنا ہے. جب میں اس پہ دیکھ لوں گا, میں اس پہ تبصرہ کروں گا. اور آپ کو پتا ہے میں لفظ نہیں چباتا ہوں, جب میں تبصرہ کروں گا تو پورا کروں گا. جو کچھ سننے میں آیا وہ کوئی ایسا خوشگوار نہیں ہے, اور اس پہ کچھ فیصلے بھی اس چینل نے کیے ہیں, تو وہ ان کے کچھ معاملات داخلی ہیں, اس پہ ہم تبصرہ نہیں کرتے. اور بہت سے اخبار نویسوں نے کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے, اشارے کنائے کیے ہیں, صحیح پرسپیکٹو میں چیزوں کو نہیں رکھا ہے. اب یہ آداب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ہم نے کسی کا نام نہیں لیا. کچھ لوگوں نے فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتا ہے میں نے 3 دن پہلے چیلنج کیا کہ نہیں ہے فوج اس میں ملوث, ہاں جی, اور یہ ثابت ہو جائے گا وقت کے ساتھ, یا یہ ثابت ہو جائے گا کہ میرا موقف غلط ہے. اگر میرا موقف غلط ثابت ہو جائے گا تو میں یہیں آ کے کہوں گا کہ ہاں میرا موقف غلط ثابت ہوا, میں معافی مانگتا ہوں. لیکن اگر وہ اگلے دن ہی تو وہ صاحب ریٹریٹ کر گئے, اور انہوں نے فرمایا کہ چیفز انوالو نہیں ہیں اور نیچے لونڈے لپاڑے انوالو ہیں. لونڈے لپاڑے کیسے کر سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب سے جانے کی کوشش کروں گی, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتی ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی خاصی بحث ہوئی, اور کبھی جو کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا نہیں. لگتا کچھ ایسے آپ کو نہیں ہے کہ ججمنٹ میں سارے کے سارے میڈیا کو بلیم کر دیا گیا, یا کچھ سیکشن آف میڈیا کا ذکر کیا گیا اس میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال سارے میڈیا کو بلیم کیا گیا, لیکن ایک عمومی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ افواہ اور خبر میں رہنا چاہیے. ایک صحافی کو یہ بہرحال سوچنا پڑتا ہے, اور ہماری بھی بات جو صحافی دوستوں سے ہوتی رہتی ہے, وہاں یہ سوال اٹھا تھا. شاہین صاحبائی صاحب کا انٹرویو یوٹیوب پہ چلا, یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا مواد ہے جس کی بنیاد پہ یہ اپنے انٹرویو کو ثابت کر سکیں گے. اب دیکھیں جو بات سامنے آئی ہے عدالت میں, ملک صاحب نے دوروں کے حوالے سے تو کچھ دستاویزات دی ہیں. ان دستاویزات سے صرف کوئی 1.5 کروڑ روپے کا خرچہ جو ہے بظاہر سامنے آیا ہے, جبکہ میڈیا نے پہلے خبر نشر کر دی کہ 34 کروڑ یا 35 کروڑ روپے کی ادائیگی ڈاکٹر ارسلان کو کی گئی ہے. اب وہ تمام رقم جو زائد ہے اس کے حوالے سے کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت, کوئی دستاویز نہیں ہے, لیکن یہ خبر چلی اور بہت دن چلی, اور بہت سی سنسنی اس وجہ سے پیدا ہوئی. سوال جو سپریم کورٹ نے میڈیا کے آگے رکھا ہے وہ یہ ہے کو فیصلہ کرنا ہے کہ کب کوئی چیز افواہ ہے اور اس کو افواہ کے طور پہ ہی رہنے دیا جائے اور خبر نہ بنایا جائے. ایک کوڈ آف ایتھکس یا کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن آپ یہ مجھے آج کی ججمنٹ پہ اگر ہم آ جاتے ہیں, اٹارنی جنرل کے کردار کے حوالے سے جو آج ہم نے دیکھا کورٹ میں, جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا, ہلڑ بازی بھی کی, بدتمیزی بھی کی ججز کے ساتھ, اور جو ججمنٹ میں جو ارسلان افتخار کیس کی جو ججمنٹ تھی اس میں ریفر کر دیا گیا اٹارنی جنرل کو, کہا کہ اب وہ اس ایشو کو دیکھیں کہ آپ لوگوں نے آگے اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے. تو اس پہ اگر ہمیں بریف کر دیں کہ ایسی کوئی پہلے نظیر ملتی ہے کہ اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو اٹارنی جنرل کو کہہ دیا جائے اینڈ دین حکومت اس پہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے, پہلے اگر کیسا ہوا ایسا؟ دیکھیں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ آپ نے انٹرو میں درست کہا کہ ایف آئی اے یا نیب کو ڈائریکٹلی بلا لیا جاتا ہے.